بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. بہار اخلاق میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سب کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو. پہلا رمضان یقیناً آپ لوگ تمام افطار کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے اور ہم سب پہلا افطار کے بہت قریب ہیں اور اسی سے متصل ہوتے ہوئے اس وقت بہت فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بہار اخلاق کا ایک سیگمنٹ اس طرح ترتیب کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایک موضوع پہ بات کی جائے, کچھ نہ کچھ اس موضوع کے ذریعے سیکھا جائے قرآن سے حدیث سے. روزانہ کے طور پر ہمارے پاس ایک عالم دین موجود ہوں گے, ان سے ڈسکشن کریں گے. پہلے ہم 1 سے 1.5-2 منٹ کی ایک فلم دیکھیں گے کسی موضوع کے اوپر اور اس کے اوپر کسی طرح کا ڈسکشن ہوگا. تو یقیناً وہ آپ کے اور اسپیشلی ناظرین کے لیے کچھ نہ کچھ بہت فروٹفل اور بہت سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. تو آج ہمارے ساتھ روزانہ کے طور پر عالم دین ہوں گے. آج ہمارے ساتھ ہم بہت خوش نصیب ہیں, ہم بہت مشکور و ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے وقت دیا ہمیں. قبلہ آغا علی حسن نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیر ہیں الحمدللہ, پروردگار کا احسان. اگر رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو اور تمام ناظرین کو بھی مبارک ہو. انشاءاللہ پروردگار کی رحمتیں ہم سب کے شامل حال ہوں انشاءاللہ. آغا اسی کے ساتھ ہم بہار یقیناً آپ بہار اخلاق کے فارمیٹ سے کچھ آشنا ہے. تو ہم ایک چھوٹی سی فلم کی طرف چلتے ہیں, وہ فلم دیکھتے ہیں انشاءاللہ, پھر اس کے اوپر بات کریں انشاءاللہ. ارے بھائی آرام سے, جلدی کس بات کی ہے؟ بیٹھا ہے نا, دیکھ لو. آپ بے فکر جو, میں بیٹھا ہوں. ہاں ناصر بھائی کپڑے نکالو جلدی, گھر والوں کے جلدی جلدی میں آؤں, گھر والے ویٹ کر رہے ہیں. بھائی صبر کر بھائی, 2 منٹ رک جا. جب بھی آتا ہے تو گھوڑے پہ سوار آتا ہے یار. باجی کے کون سے سوٹ ہے, کتنے سوٹ ہے باجی کے؟ 3 سوٹ ہیں. 3 سوٹ ہیں یار. یہ دیکھو, یہ ایک تو سامنے لڑکا لگا ہوا ہے, یہ والا نکالو, یہ والا نکالو, ہاں یہ والا, اور یہ پیچھے گرین والا جو سوٹ ہے یہ والا نکالو, اور یہ پنک والا بھی دے دو, پنک والا بھی. بس یہ 3 ہی ہے. جلدی جلدی کر دو اس کو. بھائی صبر کرو, تم تو یار ہمیشہ گھوڑے پہ سوار آتے ہو یار. کیا ہو گیا تمہیں؟ تھوڑا سا ٹائم تو دو میرے کو یار. یا تو آنے سے پہلے مجھے فون کر دیا کرو کہ ناصر بھائی کپڑے نکال کے رکھو آپ یار. جلدی نکلا ہوں, بائک پہ ایسی کھڑی ہے باہر. بھائی بائک کو کچھ بھی نہیں ہوگا, بے فکر ہو, ٹینشن نہیں لو یار. کیا ہو گیا تمہیں؟ ارے کام کرتا ہوں, بائک کا خیال رکھا, اس کو دے دوں. کہاں گیا؟ چلا گیا. چلو جی باجی, خیریت سے ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. میں جی بالکل سب ٹھیک ٹھاک, سب میں کرتا ہوں 5 منٹ میں فون. بھائی جان آپ کو تو بڑی جلدی ہو رہی تھی. کیا بتاؤں یار ناصر, کیا ہوا؟ خیریت؟ تھوڑا ابھی کام کرو, 100 کا پیٹرول کسی چیز میں لے. چلیں میں دیکھتا ہوں. یہ لے بھائی پیٹرول. یہ آپ کو پیلی شرٹ والے لڑکے ایک بار پھر وہ یقیناً آپ فلم سے مسرور ہوئے ہوں گے, اس کے لیسن سے کسی نہ کسی طرح وہ لیسن آپ تک پہنچا ہوگا. تو اسی تسلسل میں وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جملہ آپ سے میرا پہلا سوال یہ کہ چونکہ ہم مشاہدہ کر چکے ہیں فلم کا, اگر ایسا مطلب یہ جو لیسن تھا جس حوالے سے بات ہو رہی تھی فلم کے اندر کہ آپ وہ جو رسک ایکچولی آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے, جو آپ کو ملنا ہی ہوتا ہے, آپ کسی اور ذریعے سے
اور کسی اور ذریعے سے نہیں بلکہ کسی حرام کے ذریعے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس خیال سے دین اسلام میں جو ہے نا وہ کس حوالے سے جو ہے نا آپ اس کو دیکھیں گے, کیا ایکسپلینیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی زبردست کنسیپٹ جو ڈیلیور کیا گیا. میں اس لیے نہیں زبردست کہہ رہا کہ مجھے بہت اچھا لگا, بلکہ میں اس لیے اسے زبردست کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو روایات اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے یہ اس سے ڈرائیو ہوا کنسیپٹ ہے. صحیح. میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں اور وہ روایت بعین ہی اس کنسیپٹ کے اوپر جو ہے وہ جا کر چپکتی. ہاں صحیح. روایت ذکر کی گئی ہے کتاب کافی میں. کتاب کافی کے انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں. ہماری جو ہے وہ اگر بالکل ایسے ہی. فرسٹ نمبر پر کسی کتاب کو رکھا جائے اہل تشیع کی تو کتاب کافی ہے. بالکل ایسے ہی. روایت نقل ہوئی ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور راوی ہیں ابو حمزہ صومالی, جن کی دعائیں ابو حمزہ صومالی ہم سنتے رہتے ہیں. اب روایت اس انداز میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجۃ الوداع. رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا. امام اپنی جانب سے بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن بات کو انٹینسیفائی کرنے کے لیے امام نے رسول کی طرف نسبت دی اور کہا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر, وہاں پر جہاں پر بہت ہی مختصر وقت ہے اور جو بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ بیان کرنی ہے, وہاں پر کیا فرمایا پروردگار کے حبیب نے, الا ان الروح الامین نفس فی روعی. جبرائیل امین نے میری نفس کے اندر اس بات کو پہنچایا کہ انہ لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها. کوئی بھی شخص اس دنیا سے جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے. جو پروردگار نے لکھا ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو جائے, صحیح. اس وقت تک وہ اس کو موت نہیں آئے گی. بس نتیجہ کیا کرو تم خدا کا تقوی اختیار کرو. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. یہ ہے امپورٹنٹ. جو چیپٹر بھی ہے صاحب اصول کافی نے جو چیپٹر باندھا ہے الاجمال فی الطلب, یعنی انسان جو ہے وہ ایک اقتصادی یعنی اپنے جو ہے وہ فائنینسز کو بیلنسڈ سچویشن کے اندر لے کر چلے. ایسا نہ ہو کہ بس اسے جو ہے وہ یہی فرق پائے کہ بس میں یہاں سے بھی لے لوں وہاں سے بھی لے لوں, اوور ٹائم بھی کر لوں, ساری رسپانسبلٹی ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس کی ایک جانب ہو رہی ہو اور اس کا بس ہم اور غم یہی ہو کہ بس پیسہ آ جائے میرے پاس. نہیں, اجمال ہونا چاہیے طلب کے اندر, انسان کے پاس میان روی بیلنسڈ ہونا چاہیے. صحیح. ولا یحملنکم, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ جو اسٹوری کے اندر لیسن تھا وہ یہ, ولا یحملنکم استبطاء شیء من الرزق ان تطلبوه بشیء من معصیت اللہ. تمہارے پاس تھوڑا دیر سے آ رہا ہے نا, تم تھوڑا انتظار کرو گے. وہ جو بعد میں آنے والا تھا استبطاء کہتے ہیں بہت سست روی سے ایک مال آ رہا ہے. صحیح. دیر سے آنے والے مال کو تم کیا کر رہے ہو, تم چاہ رہے ہو کہ یہ میرے پاس جلدی سے آ جائے, اور اسے جلدی لینے کے لیے تم کیا کر رہے ہو, اس رستے اور اس ٹریک کا انتخاب کر رہے ہو کہ جو حرام کا رستہ ہے. یہ آنا تھا تمہارے پاس, تمہیں تھوڑا سا صبر کرنا تھا. آج کے جوان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ انہیں ساری چیزیں انسٹنٹ چاہیے. انسٹنٹ چاہیے, ویٹ ہی نہیں کر سکتے. وہ ویٹ کرنا پڑے گا. جب یہ صبر ہوگا اس کے بعد چیز آئے گی. دیکھیے روایت آگے جا کے کیا کہہ رہی ہے, فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَسَّمَ الْأَرْزَاقَ بَيْنَ خَلْقِهِ حَلَالًا. پروردگار نے حلال رزق اپنے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. وَلَمْ يُقَسِّمْهَا حَرَامًا. پروردگار نے انیشیلی حرام تقسیم کیا ہی نہیں ہے کسی کے لیے. کیا کہنے, کسی کے لیے حرام نہیں رکھا ہے پروردگار نے. فَمَنِ اتَّقَ اللَّهَ, جو اللہ کا خوف کرے, خدا کو پروردگار کا تقوی کرے, وَصَبَرَ عَطَاهُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ. صبر کرنا پڑے گا. کیا کہنے, صبر کرنا پڑے گا. اچھا آگا دوسرا سوال کرنے سے پہلے کنٹرول ٹیم جب بھی ٹائم ختم ہو تو آپ مجھے نوٹیفائی کر دیجیے گا, کیونکہ ڈسکشن کافی اچھی ہے. آگا تو مطلب میں نے آپ کی کانورزیشن سے اگر میں یہ بات سمجھوں تو اگر میں جلدی نہ کروں, میں اس کو اس طرح اسٹیٹ کرتا ہوں کہ آج کا جوان ایفرٹ کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, دن میں جاب کر رہا ہے 9 to 5, پھر آ کے کیونکہ پیسوں کی ضرورت ہے, آج کی دنیا کا تقاضا ہے, اوور ٹائم کر رہا ہے, رات میں بیٹھ کے فری لانسنگ کر رہا ہے, تو وہ کام کر رہا ہے, ایفرٹ کر رہا ہے, کوشش تو کر رہا ہے. تو اس کوشش کرنے میں بھی مسئلہ ہے کہ کوشش نہیں کرنی چاہیے یا نہیں؟ کوشش کرنی ہوگی, کوشش بالکل کرنی ہوگی. ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش کی ہے. میں اس بات کو کمپلیٹ کروں اور اس جملے کو مکمل کروں اور اس روایت کی جانب آتا ہوں جس کے آپ نے سوال کیا. پروردگار کے حبیب کیا فرما رہے ہیں, اگر کوئی شخص حلال کے علاوہ اپنے اس مال کو لے رہا ہے کہ جو پروردگار نے اس کے لیے لکھا ہوا تھا, خص به من رزقه الحلال, یہ حلال سے مائنس ہو جاتا ہے. جیسا کہ اسٹوری ہوا, اس کے لیے اس نے انٹینشن تھی اس کی کہ وہ 100 روپے اسی کو دے دے گا, حلال سے لکھا ہوا تھا, حلال سے لکھا ہوا تھا. یہ یہاں پر تو اسٹوری میں نظر آیا. ہم سب کی اپنی اسٹوریز ایسی بنی ہوئی ہے. یہ صرف ایک کہانی اور افسانہ اور قصہ نہیں ہے, بلکہ حقیقت یہ پروردگار فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے لکھا ہوا ہے, تم کو صبر کرنا ہوگا. ہاں,
اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گھر پر جا کر بیٹھ جائے اور ایفرٹس ہی نہ کرے. نہیں, ایفرٹس کرنی ہوگی. ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے اندر ایفرٹس کر رہے ہیں, اور اس انداز میں ایفرٹس کر رہے ہیں کہ روایات جو ہے وہ بڑے عجیب انداز کے اندر آتی ہے کہ امام فرماتے ہیں, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ قال, ایک شخص کہتا ہے, لا اقعدن فی بیتی ولا اصلین ولا اصومن, میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, روزہ نماز کرتا ہوں, ولا اعبدن ربی, اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں. صحیح. معصوم فرماتے ہیں, اور یہ شخص دعویٰ یہ کرتا ہے, فاما رزقی, میرا رزق وہ تو آسمان سے آئے گا, ہاں وہ تو آسمان سے آئے گا, میں کچھ نہیں کروں گا, میں لیزی رہوں گا, اور میں جو ہے وہ گھر پہ بیٹھ کے ریلز اور جو ہے وہ میڈیا دیکھوں گا اور سوشل میڈیا کیا یوز کروں گا. کہنے. واہ. تو معصوم فرما رہے ہیں, ھذا احد الثلاثۃ الذین لا یستجاب لہم, یہ ان 3 لوگوں میں سے ایک ہے کہ جس کی دعا پروردگار قبول ہی نہیں کرتا. یعنی اس کا رزق نہیں آنے والا اس کے لیے. نہیں, ایفرٹس کرنی ہوگی لیکن صحیح. بیلنسڈ ایفرٹس کرنی ہوگی, ویلیو بیسڈ ایفرٹس کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج جو ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مثال کے طور پر صرف کمانے کے لیے یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, ہر جگہ جایا جا رہا ہے, جبکہ اس کی ویلیوز کمپرومائز ہو رہی ہے. ویلیوز کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے, رسپانسبلٹیز کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے, بیلنسڈ وے کے اندر جو ہے وہ انسان کو ارننگ کرنی ہوگی. بہت خوب آگا, بہت ایک جو نا ایک یونیک کانسیپٹ تھا, ایک نئی بات تھی, یقیناً جو ہے نا وہ مجھے بہت سیکھنے کو ملا, ہمارے ناظرین کو بھی بہت سیکھنے کو ملا ہوگا انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ میں اپنے اس سیگمنٹ ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پہلے آپ نے اپنے مصروف قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ پھر کل اسی طرح گرین آئلینڈ پروڈکشن ہب کی جانب سے پیش کردہ ٹرانسمیشن بہار رحمت کے اندر ہم اپنے اس سیگمنٹ بہار اخلاق میں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات کریں گے, کل ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ. بہر رحمت, بہر رحمت, بہر رحمت, بہر